الحمدللہ آج اہل حدیث کی کوششوں سے اور ہمارے دلائل سے یہ فخر کے ساتھ کہتا ہوں، اہل حدیثوں کے دلائل کی وجہ سے اور ہمارے علماء کے موقف کی وجہ سے کہ انہوں نے کبھی مداہنت اختیار نہیں کی، یہ اہل حدیث علماء کا فخر ہے الحمدللہ کہ انہوں نے کوئی بھی معاملہ آیا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ آج اس کا نتیجہ ہے کہ دوسری جماعتیں بھی اپنے مساجد کو عورتوں کے لیے کھول رہی ہیں، مساجد میں عورتوں کا انتظام کر رہی ہیں۔ محترم حاضرین گرامی، قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، کائنات کا ہر انسان سکون چاہتا ہے، اطمینان کا طلبگار ہے۔ ہر انسان یہ تمنا رکھتا ہے، خواہش کرتا ہے، سوچتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اسے اس کی زندگی میں سکون حاصل ہو، اطمینان حاصل ہو، اور وہ اپنی زندگی ایک پروقار زندگی گزار سکے۔ لیکن بے انتہا محنتوں کے بعد اور لامتناہی کوششوں کے باوجود انسان کو وہ زندگی حاصل نہیں ہوتی۔ آدمی کبھی سکون تلاش کرتا ہے دنیا کی دولت میں، کبھی وہ سکون تلاش کرتا ہے دنیا کے حسن و جمال میں، کبھی وہ سکون حاصل کرنے کے لیے غاروں کے چکر کاٹتا ہے، کبھی خانقاہوں کے چکر کاٹتا ہے، اور کبھی اسی سکون کو حاصل کرنے کے لیے غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، کبھی اسی سکون کو حاصل کرنے کے لیے وہ پہاڑوں میں اور صحراؤں میں، جنگلوں میں بھٹکتا ہے، طلبگار ہوتا ہے ایک پرسکون زندگی کا، دل کو سکون مل جائے، لیکن اسے سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین سورہ رعد آیت نمبر 28 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دلوں کو اطمینان مل گیا اللہ کے ذکر سے۔ پھر قرآن مقدس کا ایک پیرایا ہے، جھنجھوڑتا ہے قرآن، تنبیہ کرتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، غافلو ہوشیار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، جان لو اس بات کو کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ غاروں میں، پہاڑوں میں، خانقاہوں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں یہ سکون نہیں ملا کرتا۔ سکون کہاں ملتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ قرآن مقدس اور احادیث صحیحہ کے اندر بہت سارے ایسے اسلوب اور ایسے پیرایوں کا بیان ہے کہ جس سے انسان کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ابھی کئی ہمارے احباب باقاعدہ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے بعد جب نکلتے ہیں، میرے ساتھ یہ واقعہ کئی بار پیش ہے، ہمارے کئی احباب نے یہ بات کہی کہ مول صاحب دن بھر پریشان رہتے ہیں اور نماز میں چلے آتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، اتنا سکون ہو جاتا ہے کہ دل نہیں کہتا کہ مسجد سے نکل جائیں۔ کیوں؟
اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے انسان کے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگو آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، جان لو اس بات کو، گانٹھ باندھ لو، یقین کرو اس بات پر۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ باقی آپ آج ہمارے یہاں دلوں کے اطمینان کے لیے ٹی وی کا سہارا لیتے ہیں لوگ، سکون کے لیے، دلوں کے اطمینان کے لیے موبائل، فلمیں، ڈرامے اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں۔ ہم صبح سے لے کر کے شام تک جب کہیں فری ہوتے، بھائی کیا کر رہے ہو؟ ٹائم پاس کر رہا ہوں مولوی صاحب۔ بہت سارے سہارے ڈھونڈتے ہیں، لیکن قرآن ہم سے کہتا ہے کہ تمہارے دلوں کو اطمینان اگر ملے گا تو کہاں ملے گا؟ اللہ کے ذکر میں۔ کیوں؟ یہ قلوب العباد، انسانوں کے دل اللہ رب العالمین کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اسے الٹتا ہے، پھیرتا ہے۔ دلوں کو اطمینان اگر ملے گا تو رب کی چوکھٹ پہ، رب کی بارگاہ میں، اس سے لو لگانے پہ، اس سے جڑنے پر، اس کے ذکر میں۔ اور یہ ذکر سے مراد اللہ رب العالمین کی اطاعت، اوامر و نواہی، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کو اللہ کا ذکر کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام کا تذکرہ چلتا ہے کہ جنت سے نکالے گئے اور پھر اس کے بعد اطمینان کی تلاش میں پریشان ہیں، سرگرداں ہیں۔ اللہ رب العالمین ایک دعا کی طرف سے القاء ہوتا ہے، ایک دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دعا کرتے ہیں، دعا بارگاہ ربوبیت میں قبولیت حاصل کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد رب کا ارشاد ہوتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، اب تمہیں اس دنیا کے اندر جو زندگی گزارنی ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، میری جانب سے تمہارے پاس ہدایتیں آئیں گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، میری اس ہدایت کی اتباع کر لے گا، نہ اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ کبھی ملول ہوگا۔ انسان یا تو پرسکون ہوتا ہے یا تو پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے میرے ہدایت کی اتباع کر لو ولا ہم یحزنون، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی جب تم میری ہدایت کی اتباع کرو گے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العالمین آیت نمبر 123 اور 124 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کہ میری جانب سے تمہارے پاس ہدایتیں آئیں گی، ہادی آئیں گے، پیغمبر آئیں گے، کتابیں آئیں گی جو تمہاری ہدایت کے لیے ہوں گی، تمہاری زندگی کو سکون و طمانینت کا راستہ دکھائیں گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے ان کی اتباع کر لی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی وہ کبھی بدبختی کا شکار ہو سکتا ہے۔ پھر آگے قرآن کہتا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کر لیا، میرے ذکر سے منہ موڑ لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے لیے تنگی کی زندگی ہوگی۔ عربی لغت کی کتاب ہے لسان العرب، عربی زبان میں ہے اور بڑی معتبر کتاب مانی جاتی ہے عربی زبان میں، عربی لغت کی۔
علامہ ابن منظور الافریقی کی، اس میں علامہ ابن منظور افریقی زنکا کی لغت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ زنکا ای الزیق من کل شیء، یہ معیشتاً زنکا جو قرآن کہہ رہا ہے، یہ زنکا ہے کیا؟ کہتے ہیں الزیق من کل شیء، ہر چیز کی تنگی۔ پھر کہتے ہیں کہ الذکر والانثی فیہ سوا، اس میں چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو سب برابر ہیں۔ اور قرآن کی لغت بیان کرتے ہوئے مصنف انوار البیان فی حل لغات القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ زن کا تنگ زندگی، لیکن یہاں تنگی محض مادی مال و دولت کا نہ ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ تنگی کا تعلق قلب سے ہے۔ اس سے ہے دل سے۔ یہاں جو قرآن کہہ رہا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، یہ زنکا دنیاوی مادی مال و دولت یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد کیا ہے؟ قلب۔ اس کا تعلق، تنگی کا تعلق کس سے ہے؟ قلب سے ہے، دل سے ہے۔ یعنی اندیشے نفع و نقصان کا انسان شکار ہو جائے، نفع نقصان کا جو اندیشہ ہوتا ہے انسان کے اندر، اس کا شکار ہو جائے وہ، اور یہ کیفیت اس کے سکونی قلب اور جمعیت خاطر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ یعنی اس کا جو دل کا سکون ہوتا ہے، جو اس کے دل کا جو ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور زندگی باوجود جاہ و حشمت اور مال و دولت کے اس پر تنگ ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں پھر اس کے بعد کہ یہی وجہ ہے کہ ہر آئے دن بڑے بڑے دولت مند اور خوشحال لوگ خودکشی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن مقدس کا یہ بیان کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کے لیے تنگی کی زندگی، یعنی اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے اوپر ایسی کیفیت طاری کر دیتا ہے کہ باوجود مال و دولت، بے انتہا مال و دولت ہے، چاہو حشمت کی کوئی کمی نہیں ہے، لاؤ لشکر کی کوئی کمی نہیں، انسان نامور ہے، اللہ نے مال و دولت سے بھی نواز رکھا ہے، لیکن ایک کیفیت اس کے دل میں اللہ نے پیدا کر دی ہے۔ وہ کیفیت اس کو کہاں لے جاتی ہے؟ خودکشی کی طرف، اپنے آپ کو مار ڈالنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور آج دنیا کے اندر آئے دن ایسے واقعات، بڑے بڑے امیر اور کبیر لوگ اسی دل کی تنگی کی وجہ سے خودکشی کے شکار ہوتے ہیں۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے اس پر ایک کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، بڑی زبردست حدیث، مسلم شریف کی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو کتاب الزہد کے اندر ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عجباً لامر المومن، مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے کہ ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کی ہر حالت، ہر کیفیت اس کے لیے خیر ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور اس میں کوئی اور شریک نہیں ہوتا، صرف مومن کی یہ کیفیت ہے، صرف مومن کی۔ ان اصابتہ سرا، اگر اسے کوئی پریشانی، کوئی خوشی لاحق ہوتی ہے، خوش ہوتا ہے، اس کے ساتھ اچھے معاملات پیش آتے ہیں، مال و دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے، اولاد مطیع و فرما بردار ہو جاتی ہے،
جو چاہتا ہے دل کی تمنا پوری ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں شکرا، شکر گزار بن جاتا ہے۔ کوئی اچھائی اس کے ساتھ پیش آتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا ہے، اللہ کے ذکر سے اپنے قلوب کو مطمئن کر لیتا ہے، شکریہ بجا لاتا ہے، فکانا خیر اللہ، اس کے لیے انتہائی بہتر ہوتا ہے۔ بھائی کسی کو خوشی حاصل ہو جائے، اچھائی مل جائے، بہتری مل جائے، اللہ کا شکر ادا کرے، بہت بہتر ہے اس کے لیے، فکانا خیر اللہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی زندگی کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا، اور اگر اسے کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، مصیبت آتی ہے، اور اسی مصیبت کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، کاروبار میں نقصان ہو گیا، قرض دار ہو گئے، کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، یہ قرضہ کہاں سے ادا کریں گے؟ لاسٹ اسٹیپ کیا؟ خودکشی کر لیتے ہیں، معاملے ختم ہو جائے گا۔ بچے نافرمان نکل گئے، زندگی پریشانی کے عالم میں گزر رہی ہے، آدمی خودکشی پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بیوی کیریکٹر لیس نکل گئی، پریشان ہیں، بہت ساری ایسی پریشانیاں زندگی کی، خودکشی پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن حدیث کیا کہتی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب مومن کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا پیش آتا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا، مومن ہوتا ہے اللہ پر یقین رکھنے والا، جب اسے کوئی پریشانی پیش آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کر لیتا ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، ٹھیک ہے، کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا، ہر طرف تاریکی ہے، میرا پروردگار بڑا رحیم ہے، اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے، کب چاہے رائی کو پہاڑ بنا دے اور کب وہ چاہے کہ سریا سے اٹھا کے پٹخ دے زمین پر، سب کچھ ختم ہو جائے، میرا پروردگار وہ ہے۔ مومن ہوتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے کہ میرے رب نے یہ مصیبتیں میرے اوپر آئی ہیں، انشاءاللہ اس سے نکلنے کا راستہ میرا پروردگار بنائے گا، شاید یہ میرے لیے آزمائش ہو، شاید یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہو۔ وہ صبر کرتا ہے، اللہ جس حال میں رکھے الحمدللہ، اس کا احسان ہے، پریشان نہیں ہوتا۔ اسے ایک کیفیت ہوتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو انسان کو یقیناً تکلیف ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ انتقال ہو گیا، اس باپ سے پوچھو جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہیں، کوئی بیٹا نہیں، ایک بیٹا سالوں تک گود میں کھیلتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی کیفیت پوچھو کیا گزرتی ہے اس پہ۔ سرور کائنات کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ انتقال ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملول ہیں، پریشان ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن زبان جو رب کو منظور ہے مجھے بھی منظور ہے۔ یہ صبر ہوتا ہے مومن کا، یہ مومن کا صبر ہوتا ہے۔ مومن پریشانیوں کے عالم میں بھی الجھتا نہیں ہے، یاد رکھیے الجھتا نہیں ہے۔ آپ واقعہ یاد کر لیجئے، ایک صحابی رسول، بیٹا بیمار ہے، انتہائی کافی بیمار ہے، رات گزر جاتی ہے، صبح ہوتی ہے، صحابی اٹھتے ہیں، کام پہ چلے جاتے ہیں کہ گھر میں بچوں کو بھی پالنا ہے۔ ہم سے زیادہ مجبور زندگیاں تھی یار، اللہ نے ہم کو تو اتنا نوازا ہے، اللہ کی قسم اتنا نوازا ہے، صحابہ کرام کی زندگیوں کے مقابلے میں ہم ان کی زندگیوں کے مقابلے میں بادشاہ ہیں، ان کی زندگیوں کے مقابلے میں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ ہماری کیفیتیں یہ تھیں کہ جسم پر ایک چادر ہوتی تھی، اگر ہم اس کو ازار باندھ لیتے تھے تو اوپر کوئی چیز پہننے کے لیے نہیں ہوتی تھی، اور اگر کندھے سے باندھ لیتے تھے تو نیچے ٹخنے تک کھلا رہتا تھا۔ اسی لیے حدیث میں اٹھائیے بخاری شریف، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، پیچھے عورتیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں عورتیں بھی نماز کے لیے آیا کرتی تھیں۔ الحمدللہ آج اہل حدیث کی کوششوں سے اور ہمارے دلائل سے یہ فخر کے ساتھ کہتا ہوں، اہل حدیثوں کے دلائل کی وجہ سے اور ہمارے علماء کے موقف کی وجہ سے کہ انہوں نے کبھی مداہنت اختیار نہیں کی، یہ اہل حدیث علماء کا فخر ہے الحمدللہ، کہ انہوں نے کوئی بھی معاملہ آیا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ آج اس کا نتیجہ ہے کہ دوسری جماعتیں بھی اپنے مساجد کو عورتوں کے لیے کھول رہی ہیں، مساجد میں عورتوں کا انتظام کر رہی ہیں۔ ہم نے ہمیشہ رکھا الحمدللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھیں۔ بخاری شریف اٹھاؤ، ان کو حکم تھا کہ جب سجدے سے امام سر اٹھائے تھوڑا رک کے تم سجدے سے اٹھا کرو۔ وجہ کیا تھی؟ صحابہ کرام کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہوتے تھے کہ ان کا جسم مکمل طور پر ڈھکا رہے، ایسا نہ ہو کہ کسی کا سطر کھل جائے اور کسی عورت کی نگاہ پڑ جائے، اس لیے بخاری شریف کو اٹھاؤ یہ حدیث موجود ہے۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ صحابہ کرام کے مقابلے میں ہماری زندگیاں بڑی خوشحال زندگیاں ہیں۔ صحابی رسول صبح اٹھتے ہیں، کام پر جاتے ہیں، کام کے بچوں کو کھلانا ہے لا کر کے، شام تک بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، بیوی نہلا کر کے بچے کو گھر میں لٹا دیتی ہے، شام کو شوہر آتے ہیں، بچہ کس حال میں ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ اس ماں سے پوچھو جس کے بیٹے نے اس کے گود میں اپنا دم توڑ دیا ہو، کیا گزرتی ہوگی؟ صحابیہ ہیں، صبر ہے ایک مومن کا، شوہر آتا ہے اس کو کھلاتی ہیں پلاتی ہیں، یہاں تک کہ جو شوہر بیوی کا وظیفہ ہوتا ہے وہ بھی وہ رات میں کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پوچھتی ہیں بڑے اطمینان سے، یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس اپنی کوئی امانت رکھے اور پھر وہ آپ سے اپنی امانت کا مطالبہ کرے تو آپ کیا کرو گے؟ کہا اس کی امانت کو واپس کر دیں گے۔ کہتی ہیں کہ آپ یہ سمجھو کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے بیٹے کو آپ کے پاس امانت دیا تھا، اپنی امانت کو واپس لے لیا۔ یہ صبر ہے ایک مومن کا، یہ صبر ہے ایک مومن کا۔ حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسی جب مومن پر کوئی مصیبت آتی ہے، ان اصابتہ ذرہ، کوئی پریشانی آتی ہے، صبر کر لیتا ہے، فکانا خیر لہ، اس کے لیے یہ بہتر ہوتا ہے، اس کے حق میں یہ چیز بڑی بہتر ہوتی ہے۔ شکریہ ادا کرتا ہے، اس سے خوشحالی آتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، شکریہ بجا لاتا ہے، وہ اس کے حق میں بہتر ہے، اس کے نیکیوں میں اضافہ کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر گزاری کرو گے اللہ اور زیادہ دے گا، وَإِن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم ناشکری کرو گے اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ انہی عذاب میں سے ایک معیشت زنکا ہے کہ انسان پر خوشحالی آتی ہے، انسان صبر شکر کرتا ہے اللہ رب العالمین کا، اللہ اور نوازتا ہے۔ اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے ایک مومن کو تو جزا فضا نہیں کرتا، واویلا نہیں کرتا۔ پریشانی پر انسان پریشان ہوتا ہے لیکن اس کے طریقے ہوتے ہیں، صبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین پر یقین رکھتا ہے، خودکشی پر اتارو نہیں ہوتا، برائی پر اتارو نہیں ہو جاتا۔ مثال کے طور پر اگر پریشانی آ گئی، روزی میں تنگی آ گئی تو کیا کرو گے؟ چوری کرنا شروع کر دو گے؟ ڈاکے ڈالنا شروع کر دو گے؟ نہیں، اللہ جس حال میں رکھے ہم خوش ہیں، کوشش یہ کریں کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں راستہ بتایا اس راستے کی پیروی کریں۔ مومن ہوتا ہے، صبر کر لیتا ہے، اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے صبر کے عوض اس کو نواز دیتا ہے۔ تو مومن کی کیفیت اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بڑی عجیب ہوتی ہے، خوشحالی میں شکر گزاری اور بدحالی میں صبر، یہ مومن کا وطیرہ ہوتا ہے، اس کا شیوا ہوتا ہے۔
اور اسی وطیرے کی وجہ سے، مومن کی اسی عقیدے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس پر مہربانی کرتا ہے۔ قرآن مقدس سورہ نحل آیت نمبر 97 اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے نیک عمل کیا۔ عمل صالح کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری۔ آپ خوشحالی میں ہیں تو بھی اور بدحالی میں ہیں تو بھی، آپ پر پوری دنیا وسیع ہے تو بھی آپ عمل صالح، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، اور آپ پر پوری دنیا پوری کائنات تنگ ہو چکی ہے تو بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، یہ عمل صالح ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جس نے بھی نیک عمل کیا، عمل صالح کیا، وہ مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ یہیں سے علماء کرام نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان والا نہیں ہے اور وہ نیکیوں کے کام کرتا ہے، مثال کے طور پر کوئی انسان مشرک ہے، کوئی کافر ہے، اور وہ بہت سارے رفاہی کام کر رہا ہے، لوگوں کو کھانے کھلا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، اور کنویں کھدوا رہا ہے، بہت سب کچھ کر رہا ہے دنیا کے اندر، اچھے کام، رفاہی کام، اسے اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ شرط کیا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو وہ نیک عمل کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، یعنی مومن ہونے کی حالت میں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ تو ہم انہیں باوقار، پرسکون اور ستھری زندگی عطا فرمائیں گے۔ ایک طرف اللہ کا وعدہ ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور ایک طرف اللہ کا وعدہ ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ ایک طرف اللہ رب العالمین کا قرآن ہم سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے ذکر سے اعراض کرو گے، اللہ کے راستے سے دور بھاگو گے، اس کی ہدایات سے روگردانی کرو گے، تو تمہارے اوپر تنگی کی زندگی ہوگی، اللہ تمہیں تنگی کی زندگی عنایت کر دے گا۔ اور دوسری طرف قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نیکی کی زندگی اختیار کرو گے، اللہ اور اس کے رسول سے جڑ کر کے اللہ کے ذکر، اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے، عمل صالح کرتے ہوئے اس دنیا میں اپنی زندگی گزارو گے، تو اللہ رب العالمین تمہاری زندگی کو باوقار، پرسکون اور ستھری زندگی بنا دے گا۔ دونوں میں سے ہمیں کون سی چننا ہے، یہ ہمیں اختیار دیا اللہ رب العالمین نے۔ اگر چاہتے ہو اس دنیا کے اندر کہ تمہیں سکون حاصل ہو جائے، یہ مت سمجھو کہ صبح سے لے کر شام تک گدھے کی طرح سے لگے رہنے سے آپ کو سکون مل جائے گا، کبھی نہیں۔ سکون اگر ملے گا اللہ کے ذکر سے ملے گا، سکون اگر چاہتے ہو اللہ کے دربار میں ملے گا۔ اگر آپ سکون چاہتے ہو، آپ کو اطمینان کی زندگی چاہیے، اپنی زندگی کو قرآن و مقدس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو، اپنے گھروں میں اسلام کو داخل کرنے کی کوشش کرو۔ ہماری بیوی بے نمازی ہے، ہمارے بچے بے نمازی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر صبح سے لے کر شام تک جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، آج وہاں موبائلیں، فلمیں، ڈرامے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں انہیں گھروں کے اندر۔ آج ہمارے گھروں میں شیطان نہیں بسے گا، ہمارے دلوں میں شیطان کا بسیرا نہیں ہوگا، ہمارے دلوں میں کون آئے گا؟ ہمارے گھروں میں کس کا بسیرا ہوگا؟ ہمارے گھروں میں برکت کہاں سے آئے گی؟ ہمارے گھروں میں جب اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، شیطان کے علاوہ فرشتے نہیں آ سکتے۔ سوچو، دونوں آیتیں تمہارے سامنے ہیں، قرآن نے دونوں راستے تمہارے لیے دیے ہیں۔ اللہ کا ذکر کی زندگی گزارنا چاہتے ہو یا تنگی اور تضیق اور سنت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ تمہیں کون سی زندگی چاہیے، فیصلہ تمہارا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زندگی پر سکون کیسے ہوگی۔ الہ العالمین ہمیں سکون و طمانینت دے دے۔ الہ العالمین ہم پریشان ہیں، اے اللہ ہم
سرگرداں ہیں، اللہ ہمارا اختیار نہیں ہے، تیرے رحم و کرم کا سہارا ہے، الہ العالمین ہمیں اپنے رحم و کرم کے سائے میں لے لے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔